السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه۔ وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعففه الله ومن يستغني يغنه الله، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز کہ جب لوگ صبح کرتے ہیں، ینزلانی ملکان ینزلان، دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، یعنی جو اس نے خرچ کیا ہے اس کے مال میں کمی نہ ہو، اس کا نعم البدل اسے میسر آ جائے۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ اور روک کر اور جمع کر کر کے رکھنے والے کو ایسی چیز میں مبتلا کر جس سے اس کا مال برباد ہو جائے یا خرچ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسری حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَفْدَ بِمَنْ تَعُولُ، اور تمہیں خرچ کرنے میں ان لوگوں سے شروع کرنا چاہیے جن کے تم ذمہ دار ہو، جن کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بہتر صدقہ وہ ہے جو انسان اس طرح سے کرے کہ پھر بھی اس کے پاس کوئی مال بچے، یعنی وہ خود فقیر نہ ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا جو کوئی سوال کرنے سے، مانگنے سے بچنا چاہتا ہے، عفت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت دے دیتا ہے، جو غنا اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستغنی کر دیتے۔ دونوں احادیث مبارکہ جس باب میں ذکر ہو رہی ہیں وہ ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث مبارکہ میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ تعالی مزید عطا فرماتے ہیں، اور بخل اختیار کرنے والے کا مال کسی مصیبت سے اس کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے۔ دیکھیں دو فرشتے زمین پر روزانہ صبح آ کر یہ ایک دعا مانگتا ہے اور ایک بد دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ ایسا کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کا اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی معصیت نہیں کرتے اور اتنا ہی کرتے ہیں جتنا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کو حکم ہے تو اس وجہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ جس فرشتے کو دعا کرنے پر لگائے اور جس فرشتے کو بد دعا کرنے پر لگائے تو کیا ان کی دعا اور بد دعا قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی۔ تو خرچ کرنے والے کے حق میں فرشتے کی دعا ہے، قبول ہوگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین سے جب بھی کوئی آ کر یہ بات کہتا کہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اسے دو باتوں کی ضرور نصیحت کرتے تھے، ایک کہ استغفار کرو اور دوسرا صدقہ کرو۔ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے میری مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس پر وہ کہتے تھے کہ صدقہ کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ پہلے میری حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ اوپر سے مجھے صدقہ کرنے کا کہہ رہے ہیں،
تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ جس مال میں سے صدقہ کیا جاتا ہے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ہر نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا دیتے ہیں، اور بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا، اور پھر یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے لامحدود عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تب بھی صدقہ کرو، جتنا صدقہ کرو گے کم از کم اس سے 10 گنا زیادہ تو واپس ملے گا ہی ملے گا، اور 700 گنا سے پھر جتنا اللہ بڑھانا چاہیں آگے بڑھا چڑھا کر عطا کریں گے۔ اور پھر وہ شخص جو یہ سوچتا ہے کہ میں بچا کے رکھ لوں، سنبھال کے رکھ لوں، خرچ نہ کروں اللہ کے راستے میں، اگر میں نے خرچ کر دیا تو کل ضرورت پڑے گی، خود کیا کروں گا، یہ ساری باتیں جو گن گن کر رکھنے والے ہیں، قرآن کہتا ہے جن کو شیطان فقر کا ڈراوا دلاتا ہے اور خوف دلاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، فرشتے کی بد دعا اس کے لیے یہ ہے اللہ یہ ویسے تو خرچ نہیں کر رہا، اس پر کوئی مصیبت لا تاکہ یہ خرچ کرے، کوئی ایسی چیز ہو، بیماری آئے، اس کا اکٹھا ہی خرچہ کھل جائے، نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو، گاڑی کی ریپیئرنگ میں ہی لگ جائیں وہ پیسے، تو جمع کر کر کے رکھنے والا کون سا اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، وہ دوسروں کے کام آ رہا ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کی فیسیں ہیں، کبھی ڈینٹر پینٹر کی فیس ہے، کبھی کسی کی فیس ہے، کبھی کسی کی، مال اس طرح سے نکل جاتا ہے۔ تو انسان کو خیر اور عافیت چاہیے تو اسے خرچ کرنے والا بننا چاہیے، اور یہی بات اسی حدیث میں سکھائی کہ اوپر والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ بننا چاہیے، لینے والا ہاتھ کوشش کرنی چاہیے انسان حتی الامکان اس سے بچے، اور پھر یہی بات سکھائی کہ دینے میں ان سے شروع کرو جو تمہاری ذمہ داری ہیں، جن کا نان نفقہ تمہارے ذمہ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا زیادہ حق ہے۔ فالاقرب کا قانون یہاں پر ہے، قریب اور پھر اس سے قریب، یعنی سب سے زیادہ پہلے جو قریب ہے اس کا حق، پھر اس سے قریب، پھر اس سے قریب، پھر اس طرح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو پاک دامن بنا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان پاک دامن بننا بھی چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بننے کے مواقع نہ میسر کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل و دماغ سے صدق کے دل کے ساتھ پاک دامنی چاہے، مسئلہ آج تو لوگ پاک دامنی چاہتے نہیں، بے حیائی کے کام ایسے اتنے مرغوب ہیں کہ عفت اور پاک دامنی کا خیال ہی کوئی، تو گئے سے گیا دور ہی ہوگا۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور میں کیسے بچیں؟ یقین مانیے اگر دل میں تڑپ ہوگی کہ اللہ اس چیز سے بچا دے اور عفت اور پاک دامنی دے دے تو اللہ ضرور عطا فرما دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے اسی طرح فرمایا جو بندہ مستغنی ہونا چاہتا ہے یعنی دوسروں کی محتاجی سے بچنا چاہتا ہے اللہ واقعتاً اسے دوسروں کی محتاجی سے بچا دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے ہمیں غنی کر دے، اگر محتاج ہو تو صرف تیرے در کے محتاج ہو، اس کے علاوہ کسی کے درج کے کسی بھی طرح سے محتاج نہ ہو، نہ جسمانی اعتبار سے، نہ مالی اعتبار سے، نہ کسی اور اعتبار سے۔ جس انسان کو غنا مل جائے، استغنا مل جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے، اپنے جسمانی کام کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑتا ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں، ٹھیک ٹھاک ہاتھ پاؤں اپنے جسمانی اعضاء اور قوتوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، بیماری آئی، جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا یا پورا جسم مفلوج ہو گیا، یا زبان سے بولنے کے قابل نہ رہے، یا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہ رہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنے مجبور بھی ہو جاتے ہیں کہ خود بیت الخلا نہیں جا سکتے، محتاجی ہے نا، اس محتاجی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اللہ ہمیں اپنے سوا ہر کسی سے مستغنی کر دے، صرف تیرے در کے ہاتھ جو ہے محتاج رہ جائیں، کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے، اسے اپنی زندگی میں ضرور معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم انا نسألك بأنك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.